ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحۃ الی حضرت النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دیوان شاہ سرکار کو نظر کرو۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا سلام علیک یا رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ اللہ سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ۔ والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ۔ وبشر الصابرین سبحان اللہ۔ بإعطاء الكوثر وماء التسنيم سبحان اللہ۔ وجنات النعيم وبشر الظالمين بالماء الحميم والعذاب الأليم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ۔ وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك فقل تعالوا ندعو أبناءنا کیا کہنے بات ہو وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اللہ کیا کہنے بات ہو بات ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ بات ہو۔ رونق اجلاس علماء اہل سنت، صدر اجلاس مولانا علی محمد صاحب اشرفی زیدہ مجدہ، عالی قدر حاضرین گرامی، حافظ فرید ماشاءاللہ، یہ تو نیا فن دیکھا، واہ واہ واہ، مولا مبارک کرے۔ نیا فن ہے یہ، تقریروں کو سنبھالنا، اسٹیج کو سنبھالنا، ماحول سازی کرنا، اچھے لفظوں کا انتخاب کرنا، یہ سب فن ہے، خدا داد ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے۔ آمین آمین آمین۔
اپنی شناخت بناؤ، پہچان بناؤ، اسی حوالے سے جانے پہچانے جاؤ کہ نقیب اجلاس اہل سنت کہلاؤ. ماشاءاللہ. حاضرین محترم، یہ ہماری اور آپ دونوں کی سعادت اور توفیق اس اللہ کریم کی مہربانی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. اللہ کریم کی مہربانی. تمام تعریفیں، تمام توصیفیں، تمام بڑائیاں، تمام بزرگیاں، تمام عزتیں، تمام کرامتیں، تمام سجود و نیاز کی نظریں، تسبیح و تحلیل و تذکیر و دعا و عبادت جس ذات کا حق ہے وہ ذات اللہ سبحانہ کیا کہنے. سبحان اللہ. تو تمام تعریفیں، توصیفیں، بڑائی، بزرگی اللہ تعالیٰ کو جس نے ہمیں تمہیں دونوں کو اپنے کرم سے یہ توفیق عطا کی، اپنے اپنے گھروں سے نکال کر ہمیں یہاں جمع کیا. فرمایا میرے دوست کے پہلو میں بیٹھو، میں نے کچھ لوگوں کو لگا رکھا ہے وہ تمہارے بیٹھنے کا نظم و انتظام کریں، مل بیٹھ کر میرے محبوبوں کا ذکر کرو تاکہ میں تمہارا ذکر کروں. کیا کہنے. سبحان اللہ. کیا کہنے. بہت خوب. سبحان اللہ. کیا کہنے. بہت خوب. فرید مجھے تقریر کرنے دے. جی تو حمد و ثنا اس اللہ تعالیٰ کے لیے، بڑائی بزرگی اسی کو زیبا. تعریف کی جتنی صورتیں، جتنی شکلیں، جتنی نوعیں، جتنی جہتیں، جتنے طریقے، جتنے سلیقے، جتنے وسیلے، جتنے راستے، جو کچھ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بے شک. تمام تعریفوں کا حقدار اللہ، تمام بڑائیوں کا حقدار اللہ، تمام بزرگیوں کا حقدار اللہ. وہ اللہ جس کے بندوں میں، جس کے نام لیواؤں میں کربلا کی سرزمین کو اپنے سجود سے آباد کر دینے والی ذات آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. بے شک. بے شک. یہ شہادت امام علی مقام سے نسبت کر کے مولانا اشرفی نے کہا کہ یہ شہید اعظم سرکار سیدنا امام علی مقام کی طرف یہ آج کا جو جلسہ دیوان شاہ سرکار کے پہلو میں ہے وہ ان کی طرف منسوب ہے کہ ہم بتائیں کہ دنیا میں ہمیشہ دنیا میں دو قوتیں رہی ہیں جب سے انسان بنا. پہلا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور پھر جب تک دنیا قائم رہے گی دنیا میں دو گروپ ہیں، دو طبقے ہیں، دو جماعتیں ہیں. حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، ظلم اور ظلم کے خلاف اٹھنے والی آوازیں. دنیا میں ہمیشہ دو طاقتیں، طاغوت اور رحمانی قوتیں، شر کی قوتیں اور خیر کی قوتیں، بھلائی کی قوتیں، برائی کی قوتیں، دونوں ہیں. دونوں میں معرکہ ہے، جنگ ہے، جدال ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ جنگ ہوئی، جدال ہوا. کاہے کا؟ تلواروں کی جنگ تو بعد میں، نظریات کی جنگ تھی، آئیڈیالوجیکل جنگ تھی. پتا تھا کہ دنیا میں کیا ہونا ہے، یہ دنیا کس راستے پر چلے گی، دنیا کہاں جائے گی. آدمی آدمی رہے گا یا کچھ اور بنے گا، انسان انسان رہے گا یا انسان سے بڑھ کر کچھ بنے گا. کیا ہوگا، یہ دنیا کس راستے پر چلے گی. کیا گناہ طاقتور ہوں گے یا نیکی؟ برائی طاقتور ہوگی یا بھلائی؟ خیر کو قوت ہوگی یا شر کو؟ طاقت کسے ہے، رحمان کو یا شیطان کو؟ غلبہ کس کا ہے، رحمان کا یا شیطان کا؟ یہ معرکہ خیر و شر ہے، معرکہ خیر و شر ہے، جنگ و جدال ہے خیر و شر کا، نیکی اور بدی کا معرکہ. نبی بدر میں تھا تو یہ معرکہ تھا، نبی احد میں ہے تو یہی معرکہ ہے، نبی حنین میں ہے تو یہی معرکہ ہے، نبی مکہ میں ہے تو یہی معرکہ ہے. ایک طرف طاغوت شیطانی قوتوں کے ساتھ ہے اور ایک طرف مصطفیٰ رحمانی قوتوں کا ترجمان اور امین ہے. سبحان اللہ. ایسا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی، جس میں نبوت کے اعلان سے لے کر حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے تک کا زمانہ 23 سال ہے. 23 سال میں اللہ نے اسلام کو دنیا پر غالب کر دیا. 23 برس کے قلیل عرصے میں اسلام دنیا پر غالب ہو گیا. شیطانی منصوبہ تو ٹھیک نہیں تھا، یہ شیطانی منصوبے کے لیے ٹھیک نہیں تھا. تو پھر آخری معرکہ، آخری جنگ، میدان بدل کر، لباس بدل کر، بولی بدل کر، طریقہ بدل کر، وضع و قطع بدل کر، کربلا میں معرکہ خیر و شر کو رکھا گیا اور کہا گیا اب کیسے پتا چلے گا خدا حق کس طرف ہے باطل کس طرف ہے. کیونکہ امام
جو بولی تمہاری ہے وہی ہماری ہے، جو بندگی تمہاری ہے وہی ہماری ہے، جو معبود تمہارا ہے اسی کو ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، جو اذانیں تم دیتے ہو وہی اذان ہم بھی دیتے ہیں، جو قرآن تم پڑھتے ہو وہ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، جس طرح صف بندی تم کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں۔ کیسے پتا چلے گا حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، خدا کدھر ہے، شیطانی یزیدی قوتیں کدھر ہیں؟ امام علی مقام کا سکوت، امام علی مقام کا ایثار، امام حسین کی قربانی خاموش جواب دے رہی تھی، نادانو یہ وہ مارکہ ہے، اب اس کے بعد کوئی مارکہ نہیں ہوگا، یہ وہ مارکہ ہے آل محمد کا جس کے بعد کسی مارکے کی نوبت نہیں آئے گی، دنیا میں اب کوئی کربلا نہیں ہوگا، یہ اول و آخری کربلا ہے۔ میرا خون حق و باطل کے بیچ ایسی دیوار کھڑی کرے گا، میرے خون کی برکت سے شر اور خیر کے درمیان ایسا حد فاصل قائم ہوگا کہ مسلمان نہیں پوری دنیا جان لے گی حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ ان رب کہہ چکا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جدھر حق کے بارے میں جان لو حق ادھر ہے جدھر رب ہے، رب ہی حق ہے، تو رب فرماتا ہے کہ میں تو صابروں کے ساتھ کیا کہنے، بہت خوب، میں تو صابروں کے ساتھ ہوں، جابروں کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو شیطانی قوتیں یزیدی طاقتیں جان لیں جبر ادھر ہے، صبر ادھر ہے، ظلم ادھر ہے، برداشت حلم ادھر ہے، تو جدھر صبر ہے، حلم ہے، برداشت ہے، نبوت کا فیضان ہے، حق ادھر ہی موجود ہے، خیر ادھر ہی موجود ہے۔ بے شک یہ کربلا کی جنگ کا ایک پیغام ہے جو عام طور سے ساری دنیا کے مسلمان اس کو مانتے اور جانتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلو علیہ۔ جی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ مفہوم بیان کر دوں، اور پھر موقع اگر ہو، پولیس پرشاسن کے لوگ یہاں موجود ہیں، ان کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کے اعتبار سے وہ پرمٹ کرتے ہیں، پھر اسی کے اعتبار سے ان کا پروگرام چلتا ہے۔ سو اگر ان کی طرف سے کوآپریٹ ہوتا ہے تو میں تھوڑی دیر آپ سے ضرور انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ ہم لوگ تو پھر بتاتا ہوں، اسلام کا معنی پیس ہے۔ اسلام کا جو ڈکشنری میں معنی آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا معنی سلامتی۔ اسلام دنیا کا اکیلا مذہب ہے، ہم کسی مذہب کو برا نہیں کہہ رہے، ہم اسلام کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ وہ گارنٹی لیتا ہے پوری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے گارنٹی لیتا ہے کہ اگر کوئی اسلام کو فالو کرے، اسلامی تعلیم کو، نبی کے پیغام کو فالو کرے، تو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر کامیابی ملے گی۔ اسلام گارنٹی کرتا ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اسلام ضمانت دیتا ہے اس بات کی کہ یہاں اور وہاں اب جو لائف ہے یہ بیونڈ لائف، جو اس لائف کے بعد لائف، جیسا ہمارا فیتھ و بلیو ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ اس دنیا کے بعد ختم ہے سب کچھ، نہ، یہ دنیا کے بعد اگلی دنیا ہے جس میں ہمیں انٹر ہونا ہے، جانا ہے، موجود ہونا ہے، تو وہ دنیا بھی سکسیس ہے، یہ دنیا بھی سکسیس ہے اگر کوئی اسلام کو سمجھے، اس کو مانے، برتے، عمل کرے۔ بے شک بے شک، اسلام کو تو کوئی ڈیفائن نہیں کرتا، اسلام کو کوئی سمجھاتا نہیں، بتاتا نہیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر حکومت اپنے آفیسرز کو بھی کہے کہ وہ اسٹڈی کریں، اسلام کو مسلمانوں سے مت لیجئے گا، نہ، مسلمانوں کی زندگی دیکھ کر اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مسلمان تو اسلام سے قریب ہوتے تو ان کا یہ حال جو اب ہے نہ ہوتا۔ یاد رکھیے گا، اسلام کے سچے نمائندہ اجمیر میں ہیں، کیا کہنے، جنہوں نے اسلام کو ریپرزنٹیٹ کیا وہ اجمیر میں ہیں، کچھوچھا میں ہیں، گلبرگہ میں ہیں، دہلی میں ہیں، دیوان شاہ سرکار کی صورت بھیونڈی میں ہیں۔ یہ تھے مسلمان اوریجنل جن کا مذہب دین سکھاتا تھا، کمزوروں کو سینے سے لگاؤ، غریبوں کو اپنے قریب بلاؤ، جنہیں دنیا دھتکارے ان کے پاس جاؤ، ان کے قریب رہو۔ اسلام کہتا ہے، اسلام میں کوئی اونچ نیچ، شودر برہمن،
چھوٹی بڑی ذات یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب۔ بٹ آج کی دنیا میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہم مسلمان خود اسلام کو بلیم کرتے ہیں، معاذ اللہ بدنام کرتے ہیں۔ ہمارے ایٹیچیوڈ، ہمارا طریقہ، ہمارا رویہ ہمارے مذہب کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش نہیں کرتا جیسا ایک مسلمان اپنے عمل سے دنیا میں پیش ہونا چاہیے تھا۔ تو اس مذہب کی تعلیم اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان اللہ کے دوستوں کی زندگی، امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی خود دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اسلام نے کیا۔ دیکھیں نا، ایک چیز تو طے کر لیجئے، ایک چیز کو تسلیم کیجئے، جان بڑی یا ایمان بڑا؟ جان بڑی یا ایمان بڑا؟ سامان بڑا یا ایمان بڑا؟ اولاد بڑی یا ایمان بڑا؟ ہم منہ سے کہتے ہیں ایمان بڑا، اور امام عمل سے کہہ رہا تھا ایمان بڑا۔ کیا کہنے، ہم تو منہ کے مسلمان ہیں۔ امام عالی مقام نے دنیا کے سامنے برت کر دکھایا، کر کے دکھایا، اپنی اولاد اپنے سامنے قربان کروا دی، اور زبان پر اف بھی نہ تھا، کوئی شکوہ تھا نہ شکایت تھی۔ تو کربلا معظمہ کی تاریخ نے انسانیت، گاندھی جی نے کہیں لکھا ہے ینگ انڈیا میں کہ مجھے، یعنی گاندھی جی کہتے ہیں مجھے جو اسپریٹ آف فریڈم، تحریک آزادی، ہندوستان کو آزاد کرانے کی تحریک کی جو انرجی، اسپریٹ ملی، سچ بولنے کی جو طاقت ملی، وہ امام حسین کو دیکھ کر ملی کہ بڑے سے بڑے ظالم کے سامنے بھی سر جھکا کر نہ کھڑا ہو، وہ حسین ہے۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ سر جھکے تو اللہ کے سامنے کسی ظالم کے سامنے سر جھکنے والا نہیں ہے۔ گاندھی جی نے خود ینگ انڈیا میں یہ لکھا کہ امام حسین کی زندگی سے میں انسپائر ہوا ہوں۔ کیسے کہ میں نے انہیں دیکھا کہ حق کے لیے، سچ کے لیے، سچائی کے لیے جان گئی تو دے دی، مگر اپنا آئیڈیل نہیں جانے دیا، اپنا نظریہ نہیں جانے دیا، آئیڈیالوجی نہیں جانے دی۔ الحمدللہ تو یہ تو اسلام کا وہ مقام و مرتبہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آئیے وہ آیت کریمہ اس کا مفہوم سمجھ لیں تاکہ تھوڑی دیر جو گفتگو آپ سے کرنی ہے انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 150 سے 200 کلومیٹر سیریا کے راستے پر ایک بستی ہے نجران کی بستی ہے۔ وہاں عرب عیسائی آباد تھے۔ عرب، دنیا میں بڑے مذاہب کون ہیں؟ کرسچینٹی، عیسائیت، یہودی، جوڈیزم، بودھ مت، ہندو دھرم، سناتن دھرم، یہ بڑے مذاہب کہہ لیں، ریلیجنز کہہ لیں، جو کہیں۔ اس میں اسلام اکیلا ہے جو اللہ کی توحید بیان کرتا ہے۔ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، خدا کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، خدا اپنے کام میں کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اس کائنات کا یونیورس آف دس یونیورس، اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا اس کائنات کا بنانے والا نہیں ہے۔ تو اسلام اپنے عقیدے توحید یعنی لا الہ الا اللہ، یہیں سے ساری دنیا کے مذاہب سے الگ ہو گیا، دنیا کے تمام دھرموں سے الگ ہو گیا کہ اسلام میں خدا کی خدائی، اللہ کی الوہیت، اللہ ایک ہے، ہزار خدا نہیں ہے، لاکھوں خدا نہیں ہے، اسلام میں ایک واحد خدا وحدہ لا شریک ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو عیسائی جو ہیں، کرسچنز، ان کا جو فیتھ و بلیو ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، جو اسلام کہتا ہی واز اے پوسٹل، ہی واز اے میسنجر، وہ تو پیغمبر تھے، وہ نبی تھے، بٹ کرسچن جو تھے عیسائی، انہوں نے کلیم کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کے بیٹے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عیسائی ڈیلیگیشن آیا تھا، 60 لوگ اس میں تھے۔ کتنے؟ 60 لوگ تھے۔ لارڈ بشپ ان کا مسنہ ابن حارثہ تھا، جو لارڈ بشپ تھا، اس کے ساتھ آئے تھے کہ وہ اسلام کو سمجھنا چاہ رہے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نبی سے پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو،
تو انہوں نے کہا وہ خدا کے پیغمبر تھے، کلمت اللہ تھے، روح اللہ تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی، پیغمبر، رسول، کلمہ یہ تھے، وہ کس شان کے پیغمبر تھے۔ بعض نادان آپ دیکھو نا، عظمت صحابہ کے جلسے ہوتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، یہ عظمتوں کا بیان کرنا تو سنیوں کا کام ہے بھائی۔ عظمت رسول یہ بیان کریں، عظمت شہدائے کربلا یہ بیان کریں، عظمت صحابہ یہ بیان کریں، عظمت اولیاء یہ بیان کریں، عظمتوں کا ذکر، خدا کی عظمتیں یہ بیان کریں، تو یہ تو سنیوں کا حصہ تھا یار، لوگوں نے اس میں بھی حصے داری کر لی۔ اب وہ عظمت صحابہ کی کانفرنسیں کر رہے ہیں، صحابہ کی محبت میں نہیں، امام سے عداوت میں کر رہے ہیں۔ انہیں عاشورے کے زمانے میں امام حسین کے ذکر کی رغبت نہیں ہے، صحابہ کی عظمت بیان ہوتی ہے۔ ظالموں، صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہو اور نبی کے بارے میں کہتے وہ ہماری طرح ہیں، ہم جیسے ہیں، وہ تو بشر ہیں، تو جو ان کا غلام ہو وہ تو عظیم ہو جائے، اور جو آقا ہو اس کے لیے دل میں جگہ نہ ہو، یہ چیٹ اور فراڈ ہے۔ بہرحال عظمتیں تو ہم بیان کرتے بحمدہ تعالیٰ، تمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا ہو تو ہم، حضور کی عظمتوں کا تذکرہ ہو تو ہم، صحابہ کی عظمتوں کا بیان ہو تو ہم اہل سنت، اولیاء امت کی عظمتوں کا تذکرہ ہو تو اہل سنت، اور شہدائے کربلا کی ذکر عزت و بزرگی کا تذکرہ ہو تو ہم موجود، الحمدللہ۔ اب دیکھیں تو جب یہ بات آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی کہ اسلام یہ کہتا ہے خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، خدا کسی کا بیٹا نہیں ہے، خدا نے کسی کو پیدا نہیں کیا، خدا کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہ اس کا کوئی جنم استھان ہے، نہ اس کی کوئی برتھ پلیس ہے، وہ تو خدا ہے، نور ہے، لائٹ ہے، جسے ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اسلام کا تو یہ پیغام تھا۔ تو عیسائی الجھنے لگے، عیسائی جو تھے وہ الجھنے لگے کہ نہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا ہیں۔ تو جب یہ الجھن زیادہ ہو گئی تو حضور نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ نبی ان سے آپ گفتگو بند کیجئے، ان سے یہ کہیے کہ آؤ اپنے گھر والوں کو بلاؤ، تم اپنے گھر والوں کو بلاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بلاتا ہوں، تم اپنے گھر کی خواتین کو بلاؤ، میں اپنے گھر کی خواتین کو بلاتا ہوں، تم اپنے آپ آؤ، میں اپنا آپ آتا ہوں، ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جس کا عقیدہ غلط ہو اس پر لعنت کر دے۔ اللہ بات سمجھ گئی؟ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے یہ، اور اسی میں تمام شان عظمتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسائیوں سے کہ تم تیار ہو اس بات پر؟ ہاں، دعا کرو گے کریں گے، دعا کرو گے کریں گے، اچھی بات، تو اپنے گھر کی خواتین کو لاؤ، اپنے بچوں کو لاؤ، اور خود بھی آؤ، میں بھی کرتا ہوں، ابنانا و ابناکم، ہم لاتے ہیں اپنے بچوں کو، تم لے آؤ اپنے۔ جب رسول یہ کہہ رہے تھے تو 1,00,000 سے زیادہ صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ ابنانا میں کون ہے، کیا کہنے، بہت خوب، ابنانا میں کون ہے؟ نبی کو تو اولاد دنیا میں ظاہر موجود نہیں ہے، دیکھنا ہے ابنانا، میرے بچے، کون ہے نبی کا بیٹا، کون ہے نبی کا لال، یہ دیکھنا ہے کل کہ نبی اپنے گھر سے کس کو بلاتے ہیں۔ ابنانا و ابناکم ونسانا، ہمارے گھر کی عورتیں، خواتین، خاتون، تو اب کون جائے گا؟ بی بی عائشہ، کون جائے گا؟ بی بی ام سلمہ، کون جائے گا؟ بی بی صفیہ، کون جائے گا؟ بی بی جویریہ؟ نہ، اب دیکھنا تو یہی تھا جاتا کون ہے، نبی کس کو لے کے جا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے۔ اور انفسنا، نبی خود آتا ہے یا کسی کو بھیج رہا اپنی طرف سے؟ سارے صحابہ، اہل مدینہ، انصار و مہاجرین، چھوٹے بڑے آنے والی صبح کا انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح قافلہ نور میں کون کون ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، قافلہ نور میں کون کون ہے؟ تو جب صبح کا سپیدہ نمودار ہوا، مسجد نبوی سے صدائے صلاۃ بلند ہوئی، نمازیں ادا ہو گئیں، سورج اوپر کو آیا، تو اللہ کا رسول
اپنی شان. کیا بات ہے. کیا کہنے. حضور کا نکلنا ہی خدائی قسم، حضور نکلتے تو ہزاروں سورج ساتھ نکل جاتے. کیا کہنے. سبحان اللہ. حضور جب نکلتے تو صحابہ کے دل سینوں سے نکلنے لگتے. کیا کہنے. بہت خوب. کہ ہائے وہ جلوہ نظر آیا جس پر سارے جلوے صدقے ہو کیا جائیں. کہنے. میں تو کہتا ہوں صحابہ کا درجہ عبادت سے بلند تو جو ہوا میرا یقین سنو، صحابہ کا سب سے بڑا درجہ اس لیے بلند ہوا کہ وہ جمال یار دیکھا. سبحان اللہ. کیا کہنے. جمال بہت خوب. مصطفیٰ کے شیدائیوں سودائیوں دیوانے تھے. صحابہ کرام حضور کو دیکھا کرتے تھے، تکا کرتے تھے، حضور کا حجرہ دیکھتے تھے، حضور کی گلی دیکھتے تھے، حضور کا کوچہ دیکھتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی، گھر میں آئے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا اگر آپ نے رکھا ہوگا تو ہوگا، آپ لائے ہوں گے تو ہوگا، مرد ہی لاتے ہیں. بات ایسا جواب تھا، خاموش ہو گئے. اب بھوک لگی تھی، کس سے کہیں؟ عرب کسی سے مانگا نہیں کرتے تھے، عرب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، تو کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ بھوک ستا رہی ہے کچھ نہیں گھر میں، کچھ بھی نہیں، فاقہ ہے، تو کہاں جائیں؟ تو بخدا خدا کا یہی ہے در. بخدا اللہ فرماتے بخدا خدا کا یہی ہے در. تو در مصطفیٰ پڑا. کیا کہنے. یہی سبحان. در خدا بھی ہے، جو ہوگا یہی ہوگا. سو آ گئے مسجد نبوی میں، حضور کا حجرہ سامنے تھا، ٹکٹکی باندھ کر حجرہ مصطفیٰ تکنے لگے. کیا کہنے. جیسے عاشق حاجی مکہ پہنچے تو کعبہ کو تکے، کیا کہنے. عاشق رسول مدینہ پہنچے گنبد خضرا تکے، اجمیر پہنچے تو خواجہ کا گنبد دیکھے. کیا کہنے. ویسے ہی شیدائی و عاشق نے حضور کے حجرے کو تکنا شروع کیا. کچھ دیر گزری تھی کہ آفتاب رسالت باہر آیا. سبحان اللہ. جمال یار اپنی تمام جولانیوں کے ساتھ، وہ مہر منیر، وہ بدر جمیل، وہ مہ کامل باہر آیا. سامنے بیٹھ گئے. کچھ دیر گزری تو پوچھا ابو بکر بھوک کا کیا حال ہے؟ اللہ اللہ. ابو بکر، لوگ کہتے ہیں حضور کو علم نہیں تھا. بابا حضور کو تو یہ بھی علم تھا کہ تم پیدا ہونے والے ہو کیا کہنے. اور یہ بکواس کرو گے، ہے نا. اب دیکھو صدیق اکبر کی بھوک کا حال ان کو معلوم، دل میں ہے نا، میں بھوکا ہوں یہ میرے دل میں ہے. نبی پوچھ رہے ہیں بھوک کا کیا حال ہے؟ تو اس عاشق صادق کا جواب تھا جمال یار سامنے ہو. ہائے ہائے، جمال یار سامنے ہو تو 20 سال گزر جائیں، قحافہ کے بیٹے کو نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے. کیا کہنے. سبحان اللہ. تو یہ ایسی بات صحابہ کرام ٹکٹکی باندھے صبح کون آتا ہے. تو جب قافلہ نور نکلا تو رسول خدا علیہ السلام کے ساتھ داہنے بائیں امام حسن ایک انگلی، امام حسین دوسری. سبحان اللہ. پکڑ کر کے ہیں. میں تو کہتا ہوں صحابہ تو صحابہ، سارے فرشتے فرش راہ تھے. کیا کہنے. اس قافلہ نور کا حال تو دیکھو کیسا نکل رہا یہ قافلہ نور. تو اب امام حسن امام حسین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، دیکھیں کیا بس ہاں وقت تنگی ہے، ہمیں خود محسوس کر رہے ہیں کہ پولیس کو کوئی ڈسٹرب ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے، نہ ایڈمنسٹریشن کو. بس ہم اپنی بات سمیٹ لے رہے ہیں. بالکل تھوڑی دیر 5-10 منٹ میں بات سمٹ جائے گی. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک. 10 سے 15 منٹ کل ٹوٹل. اب دیکھ لیں آپ. تو اب نبی علیہ السلام ساتھ میں، امام حسن امام حسین داہنے بائیں. کون؟ امام حسن. کون؟ امام حسین. دونوں مل کر نبی کے شبیہ بنتے تھے. میری طرف دھیان دیں، میری طرف توجہ کریں. پولیس والے اپنی باتیں کر رہے ہیں، آپ ادھر دھیان دیں کہ نبی کی شبیہ ہیں کون؟ امام حسن امام حسین. ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ رسول. دونوں مل جائیں تو لگتا مصطفیٰ کھڑے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. دونوں مل جائیں تو لگتا تھا مصطفیٰ کھڑے ہیں. نکلے شان سے. اب ذرا دیکھیں وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ کہ میرے گھر کی خواتین آئیں تو گھر سے کون نکلے؟ نبی بیچ میں، علی پیچھے. یہ اہتمام کیوں ہے؟ علی نبی کے ساتھ کیوں نہیں لگ گئے؟ علی نبی کے داہنے بائیں کیوں نہ ہو گئے؟
فاطمہ کے پیچھے، گویا اہتمام الہی یہ تھا، اللہ کا نظام یہ تھا۔ کبھی جناب فاطمہ کی چادر نہ جبریل نے دیکھی نہ آسمان کیا نے، کہنے، نہ جبریل نے دیکھی نہ آسمان نے، تو فاطمہ قافلہ نور کا جز بن کر، ابناءنا و نساءنا کی شان بن کر مصطفیٰ کے پیچھے ہے۔ آقا فرماتے ہیں بیٹی تو میرے قدم پہ قدم رکھ۔ کیا کہنے ہے، بہت خوب، بے شک، فاطمہ کا قدم مصطفیٰ کے قدم پہ ہے، اور مصطفیٰ کا قدم مولا کی مرضی و مشیت پر ہے۔ کیا کہنے، ایک قدم بھی رسول کا خدا کی نظر سے علیحدہ نہیں ہے، تو مصطفیٰ کے قدم پر فاطمہ کا قدم، پلٹ کے فرمایا علی تو فاطمہ کے قدم پہ قدم رکھ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب، علی تو فاطمہ کے قدم پہ قدم رکھ، تاکہ دنیا میں کوئی نہ کہہ سکے کہ جناب فاطمہ کے نقوش قدم کسی نامحرم نے دیکھے ہو۔ کیا کہنے، بہت خوب، اور تیری مرتبت و شان کا معاملہ یہ ہو جائے بیٹی کہ تیرا قدم نقش مصطفیٰ پر، نبوت پر تیرا قدم، اور تیرے سر پر ولایت کا قدم کیا ہو جائے۔ کہنے، سبحان اللہ، تیرا بابا تاجدار انبیاء اور تیرا شوہر تاجدار حلت۔ کیا کہنے، بہت خوب، شان سے یہ قافلہ نکلا ہے جسے قافلہ نور کہتے ہیں، شہدائے شہید اعظم کا مبارک قافلہ کہیں، امام علی مقام سید الشہداء کے لیے یہ محفل ان کے ذکر کے لیے ناکافی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنی بات بھی کہنے پہ مجبور ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے وہاں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس طرح کی ہیں کہ اس کے بیونڈ جائیں تو بات نہیں بنتی، پولیس کو دشواری ہوتی ہے کہ بھئی بند کرو، ٹھیک بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ہم تو سبھی کے لیے دعا کرتے ہیں، اس ملک کے لیے، اس ملک کی ترقی بہتری کے لیے، ہندو مسلم کے آپسی رشتے کی محبت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بے شک، بے شک، خدا ان کے دلوں سے گندگی دور کر دے، اللہ ان کے دلوں سے عداوت دور کر دے، بے شک، جو ان کے دلوں میں نفرت کے بیج بوتے ہیں مولا انہیں ہدایت دے بے کہ وہ شک، ایسا آمین، کام نہ کریں۔ بے شک، آمین، ہم تو صوفی سماج کے لوگ ہیں، ہمارا تو کام ہی ہے دنیا کو اچھی باتوں کی طرف بلانا، اچھی باتوں کی میں پھر کہتا ہوں، اپنے ان پولیس آفیسر سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کبھی اپنی تنہائی میں، آپ بھی انسان ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کا مذہب ہے، آپ کا دھرم ہے، آپ کے ریلیجنز ہے، آپ بھی کبھی پڑھیں امام حسین کو، آپ دیکھیں تو کیوں ہوا یہ؟ آپ کہتے ہیں کہ راون کے سامنے رام چندر جی کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ اس کیوں کو کہ جس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں، آئیے دیکھیے امام علی مقام کس کے لیے کھڑے۔ تو بات یہ دوستو کہ میں اس محفل میں چاہوں بھی تو مجھے اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے امام علی مقام کا بھرپور تذکرہ کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ یہ چند باتیں جو آپ سے کہنی تھیں وہ یہ تھیں کہ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ بے شک، بے شک، اگر تو یہ کربلا نہ ہوا ہوتا، اگر اس کربلا میں اہل بیت اطہار کی قربانی نہ ہوئی ہوتی تو اسلام اور مسلمان، دنیا میں آج 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ کتنے؟ 2 بلین پیپلز آف اسلام اراؤنڈ دا گلوب، پوری دنیا میں 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ یہ 200 کروڑ مسلمان ہمیشہ احسان مند رہیں گے کربلا کے، بے شک، کربلا کا احسان اٹھا کے چلیں گے۔ اس لیے کہتا ہوں دنیا کی ہر موت آدمی بھول جاتا ہے، اپنے ماں باپ کی موت بھول جاتا ہے، بال بچوں کی موت بھول جاتا ہے، 6 مہینے بعد اسے نہ بیٹا یاد رہتا نہ باپ۔ 1400 برس گزر گئے، امام کی شہادت نہیں بھول رہا ہے۔ کیا کہنے، آج بھی گلی گلی بستی بستی مجلسیں رونا ہوتا ہے، الہی آنکھ کے آنسو خشک نہیں ہوتے، ندا ہوتی ہے، صدا ہوتی ہے، جو حسین پہ رویا محشر میں ہنستا ہوا اٹھے گا۔ کیا کہنے، جس نے امام پر جہاں آنسو بہائے اللہ اسے حشر میں آنسو بہانے نہیں دے گا۔ تو یہ انتظام رحمانی ہے، انتظام الہی ہے کہ غم حسین دلوں سے نکل نہیں رہا ہے، قائم و دائم رہے گا جب تک کلمہ طیبہ ہمارے دلوں میں ہے، نور ایمان ہمارے دلوں میں ہے، نور اسلام ہمارے دلوں میں ہے۔ مسلمانوں، مسلمان بنو، مسلمانوں، مسلمان بنو۔ آؤ ہم تم دونوں مل کر خدا سے وعدہ کریں کہ ہم مسلمان بنیں گے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ بہتا دریا ہے جس کے کنارے پر کوئی آ جائے،
کیا کہنے، کسی کو نہ روکے نہ ٹوکے، یا پھلا ہوا درخت ہے کہ جتنا پھلے اتنا جھکے، کیا کہنے، جتنا پھلے اتنا جھکے، پھل دے تو پھل، نہیں تو سایہ دے، اور اگر سوکھ جائے تو لکڑی بن کر ایندھن بن کر تمہاری میری پرورش کر جائے۔ کیا کہنے، ایسے بنو دنیا کے لیے، ایسے بن جاؤ کہ ایک زمانے میں اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو مسلمان نہیں ایماندار کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ایماندار، ایماندار جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ بھروسہ تھا یہ مومن ہے، ایمان والا ہے، مر جائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، تباہ ہو جائے گا، کسی کی برائی نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا۔ آج ہماری حرکتوں سے ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں دوسروں کی نہیں پڑی، کون کیسا ہے ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو اچھا کر دے، آمین آمین، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم آپ اور اپنی بات کر رہے ہیں، ہم دونوں بگڑ گئے۔ ہمارے بگڑنے سے ہمارے مذہب کا صحیح انٹروڈکشن، صحیح تعارف جو تھا دنیا میں، لوگوں نے اس کو مس کر کے پیش کرنا شروع کیا ہے۔ تو دوستو، اپنے گھروں کا ماحول اچھا رکھو، گھروں میں عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، آل اولاد بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو دوستو، اپنے گھروں میں ایمانی ماحول قائم کرو، اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو جاؤ۔ مسلمانوں میں ایک چیز اور اگر ہے تو میں کہتا ہوں اللہ دور ہو جائے، طلاق دیتے ہیں۔ طلاق یاد رکھنا یہ وہ لفظ ہے کہ اللہ کا رسول کہتا ہے اگر کسی نے بغیر کسی وجہ شرعی کے طلاق دے دی تو حشر کے میدان میں خدا کا رسول چہرہ پھیر لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جب خدا کا رسول چہرہ پھیرے گا تو رحمت الہی اپنا چہرہ پھیر لے گی۔ تو دوستان محترم، اپنے ماحول کو بہتر کریے، ایسے بنیے کہ دنیا آپ کے بارے میں اچھی رائے قائم کرے۔ یا اللہ ہمیں امام علی مقام کی شہادت کی برکت سے دونوں جہان کی برکتوں میں شریک کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔